تو کوئی نہ کوئی آفت آ رہی ہے آ رہی۔ پھر اس سے زیادہ رونا مجھے اس پہ آیا کہ کسی کو ہوش ہی نہیں آ رہا۔ آوارگی، بے حیائی، فحاشی، زنا، لواطت، سود، قتل و غارت، دھوکہ، فراڈ، کب صبح ہوگی؟ کب صبح ہوگی؟ اتنا لمبا عرصہ کبھی زوال نہیں آیا امت میں، سویا ہوا نصیب۔ میں نے کہا یا اللہ، تیرے نبی نے کہا تھا نا طائف میں، انما اشکو الیک ضعفی وقوت حیلتی۔ میں نے کہا یا اللہ، میں ہوں تو بہت حقیر، لیکن آج میں تجھ سے گلہ کرتا ہوں، ہمارے ملک کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ غریب لوگ پیچھے جو روٹی کو ترستے ہیں، ایک وقت پکاتے ہیں، ایک وقت فاقہ کرتے ہیں۔ ایسے ہماری ٹیم گئی ہوئی تھی، ابھی بھی ہے وہاں، ایک کمرے کے برابر پتھر پہاڑوں سے گرنا، یہ کوئی پانی کی طاقت ہے؟ یہ تو اللہ کا امر ہے۔ بتا رہا تھا ہمارا شاگرد ہے مولوی ریاض، پتھروں کے نیچے لاشیں پڑی ہوئی ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہی ان کی قبر ہے، جو پانی میں بہہ گئی، ان کو مچھلیاں کھا جائیں گی۔ اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، سب کو زندہ کرے گا، شہداء ہیں، لیکن پتہ نہیں اس ملک کا نصیب اتنا کیوں ہارا ہوا ہے۔ فرقہ واریت، مذہبی نفرت، میں 100 ملک پھرا، کہیں ایسی نفرت میں نے نہیں دیکھی۔ اللہ کی مرضی، اپنے ملک کے لیے مانگا کر۔ اپنے نبی کے جذبات دیکھو، یا مکہ، تو جب آپ غار ثور سے نکلے، یکم ربیع الاول تھا، آج بھی یکم ربیع الاول ہے، تہجد کو ٹمٹماتے چراغوں کی لو تھی، یا مکہ، تو غار ثور کے اوپر، ما اطیبک من بلد و احبک الی، لولا ان قومی اخرجون منک لما سکنت غیرک۔ یہ تو نبی کی محبت وطن کے ساتھ۔ ہم تو یہاں کوئی 500-600 سال سے آباد ہیں، میری قوم حکمرانی تھی ہماری تو لمبا، اور اس کے سارے مضافات میں میرا خاندان، اوپر کی نسل حکمران تھے۔ تو میرا تو سارا خمیر یہاں دفن ہے۔ یہ جو طوفان آئے ہیں، اس کے مادی سبب 2 ہیں، کہ یہ جو لکڑی کے تاجر ہیں، یہ اور جو جنگلات کے افسر ہیں، یہ خبیث پھانسی کے قابل ہیں۔ انہوں نے پہاڑوں کو صاف کر دیا، درخت کاٹ کاٹ کے پورے یورپ میں کوئی ٹہنی درخت کی نہیں کاٹ سکتا، ٹہنی، گھر کے اندر لگے درخت کی بھی ٹہنی کاٹنے کا پتہ چلے تو پولیس آ جاتی ہے۔ تو انہوں نے لاکھوں درخت کاٹ دیے، اور اوپر سے پہاڑوں میں شگاف کر کے سفید پتھر نکالو، سرخ نکالو، نیلا نکالو، پیلا نکالو، تو زمین کے جغرافیے کو ان کم بختوں نے ہلا کے رکھ دیا۔ یہ بھی ایک وجہ ہے، ویسے تو اللہ کا امر ہے، لیکن سائنسی طور پر یہ وجہ ہے۔ یورپ میں کیوں نہیں بادل پھٹ رہے؟ وہاں بھی تو پہاڑ ہیں،
اس سے زیادہ سردی ہے، اس سے زیادہ بادل ہیں، وہاں کیوں نہیں پھٹ رہے؟ یہاں کیوں پھٹ رہے ہیں؟ اب یقین مانیں بیٹا، اللہ کی قسم، مری کا کوئی گھر نظر نہیں آتا تھا، درخت ہی درخت، درخت ہی درخت۔ تو ایک بہت بڑا سبب ہے پاکستان کی۔ کیا میں رات کل اتنا رویا ہوں کہ میری ہچکی نہیں بند ہوئی کہ یا اللہ تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا۔ یہ ہزاروں کو جو پانی نگل گیا، سینکڑوں نہیں ہیں، ہزاروں ہیں، بچیاں، بچے، بڑے، بوڑھے، جوان، کہاں ان کی قبریں بنی؟ کہ یا اللہ، ساری امت میں گناہ ہو رہے ہیں، صرف پاکستان میں تو نہیں ہو رہے۔